سورہ مبارکہ دہ جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اور سورہ دہر کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ سورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سورہ انتہائی عظمتوں کا مالک ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جو انسان سورہ مبارکہ انسان کی تلاوت کرے گا، جو انسان سورہ مبارکہ دہر کی تلاوت کرے گا، سورہ حلقہ کو پڑھے گا، وہ روز قیامت پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ وہ پیغمبر کا ہمنشین ہوگا، وہ پیغمبر خدا کے ساتھ ہوگا۔ خاص کر کے اس سورہ مبارکہ کو پیر اور جمعرات کے دن نماز صبح میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ کی سیرت یہ تھی کہ آپ ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کے دن نماز صبح میں، نماز صبح کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پیر اور جمعرات کے دن نماز صبح کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ مبارکہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو شخص اس سورے کی ان 2 دنوں میں نماز میں تلاوت کرے گا، وہ اس دن کے شر سے محفوظ رہے گا، وہ اس دن کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ عزیزو، آج دنیا میں ہر طرف بیماریاں نظر آ رہی ہیں، آج دنیا میں ہر طرف اضطراب نظر آ رہا ہے۔ اس اضطراب کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اس افسردگی کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، روایات میں یہ فقرہ وارد ہوا ہے کہ اضطراب سے بچنے کے لیے، افسردگی سے بچنے کے لیے انسان سورہ مبارکہ دہر کی تلاوت کرے۔ عزیزو، یہ تو خاص سفارش کی گئی ہے، خاص نصیحت کی گئی ہے سورہ مبارکہ انسان کی تلاوت کے لیے۔ یوں تو ہر مسلمان کا یہ وظیفہ ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کو اپنے مطالعہ میں رکھے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، وہ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارے۔ عزیزو، ہماری اور آپ کی زندگی کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم مسائل کا حل، ہم مشکلات کا حل ایسی جگہوں پر تلاش کرتے ہیں جہاں مشکلات کا حل نہیں ہے۔ ہم اپنے اضطراب اور پریشانیوں کو ایسے لوگوں سے حل کرنا جانتے ہیں، حل کرنا چاہتے ہیں جو خود مضطرب نظر آتے ہیں، جو خود پریشان نظر آتے ہیں۔ عزیزو، اس اضطراب کا علاج، اس کامیابی کا علاج، اس
اضطراب سے نجات حاصل کرنے کا علاج قرآن مجید ہے۔ آئیے ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم اور آپ قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے اضطراب کو دور کریں، اپنی بیماریوں کو دور کریں، اپنی روحی اور نفسانی بیماریوں کا علاج کریں، اور انسان دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی اس قرآن کے ذریعے سے حاصل کرے۔